Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ولا تجادلوا أهل الكتاب، اور آپ اہل کتاب سے مباحثہ نہ کیجیے مگر اس چیز کے ذریعے جو زیادہ بہتر ہے، مگر یہ کہ جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور آپ کہیے کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہم کو اترا اور جو تم کو اترا، تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہے اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں، اور ایسی ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، تو جن کو ہم نے کتاب دی تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے بھی کچھ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی اور نافرمان کرتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی تلاوت کی جائے اور نماز قائم کی جائے، کیونکہ نماز کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بے حیائی اور برے باتوں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر اللہ کا ذکر کیا جائے جو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے سب اللہ کو معلوم ہے اور اس کی خبر رکھتا ہے۔ آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے کس طرح گفتگو کی جائے، ان سے کیسے بات چیت کی جائے۔ یہاں پر اس چیز کو مباحثے سے ذکر کیا ہے۔ بحث و مباحثہ جو دونوں طرف سے گفتگو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ ہر ایک اپنی بات منوانے کی کوشش کرے، یہی اصل میں مباحثہ ہے۔ جہاں تک مشرکوں کا اور کافروں کا تعلق ہے تو وہ سرے سے باطل ہیں، نہ وہ صحیح نہ ان کی کتاب صحیح۔ لیکن جہاں تک اہل کتاب کی بات ہے، یعنی جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان لائے، جو لوگ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور وغیرہ وغیرہ جن انبیاء علیہ السلام پر صحیفوں اور کتابوں کی شکل میں جو چیز نازل ہوئی اس پر ایمان لے آئے، وہ صحیح معنوں میں اہل کتاب ہیں۔ تو اہل کتاب خاص طور سے 3 لوگوں کو کہا جاتا ہے، جن میں سے سب سے زیادہ قریب تر اور مشہور عیسائی اور یہودی ہیں، کیونکہ یہ اسلام سے سب سے قریب تر لوگ ہیں۔ ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب جو تھی اس کے ماننے والے بھی اہل کتاب۔ بہرحال جہاں تک معاملہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے تو یہ موجودہ اہل کتاب ہے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان سے اس طرح بحث نہ کی جائے، ان سے اس طرح گفتگو نہ کی جائے جیسے کہ مشرکوں کے بارے میں ہے، کہ ان کی بات تو سرے سے باطل ہے، ان کے معبود سرے سے باطل ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حق پر قائم تھے، ان کے پاس جو نبی آئے وہ بالکل برحق تھے،
جو ان کے اوپر کتاب نازل کی گئی وہ بالکل برحق تھی، لہذا جب ان سے گفتگو کی جائے تو سرے سے ان کا انکار نہ کیا جائے، بلکہ جو ان کی صحیح چیزیں ہیں اس کے گویا تصدیق کی جائے۔ تصدیق اس معنی میں نہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یہ تصدیق مراد نہیں ہے کہ تمہاری کتاب میں جو بات صحیح لکھی ہوئی ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور تمہاری سچی بات کو اس اعتبار سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا مکلف بنایا گیا ہے، یہ نہیں۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، اس میں احکامات نازل کیے گئے، تو اس وقت جو امت موجود تھی یعنی بنی اسرائیل، ان کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ اس کتاب پر عمل کریں۔ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ہمارے اوپر صرف کتنی ذمہ داری ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کو برحق سمجھیں اور اس پر ایمان لے آئیں، بس صرف ہمارے اوپر اتنا ہی فرض ہے، اس کے علاوہ اور ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے، ہم اس کو جھٹلا دیں گے، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اگر کوئی تورات کا انکار کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل نہیں ہوئی، تو ہم کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب تورات نازل ہوئی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو ہم یہیں تک انبیاء علیہ السلام کی ذات میں اور انبیاء علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں ہمارا ایمان یہیں تک رہے گا۔ ہم نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا نہیں ہے، موجودہ دور میں جو کتاب ہمارے سامنے تورات کی یا انجیل کی آ رہی ہے، جس کو ہم بائبل کہہ دیں یا اس کو جو کچھ بھی کہہ دیں، اس میں اب کیا لکھا ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ نبی پر جو کتاب نازل ہوئی وہ برحق ہے، ہم اس کے عمل کے مکلف نہیں ہیں۔ عمل کے مکلف اس کتاب پر ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم۔ ہمارے قرآن کریم نے حکم دیا کہ کہہ دیجئے کہ آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، ہمارے سامنے لا کر رکھی گئی، ہمارے نبی کے اوپر کتاب نازل کی گئی، وہ کتاب ہے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جو دیگر انبیاء علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اب اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے ہم اس کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ بات سمجھائی کہ کچھ یہودیوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے یہ بات بالکل برحق ہے یا نہیں، کتاب ہمارے اوپر ہمارے نبی پر نازل ہوئی یا نہیں، جو کتاب صحیح ہے بتاؤ اس پر عمل ہونا چاہیے یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا کہ دیکھو جہاں تک کتاب پر ایمان کی بات ہے کتاب پر ایمان لے آؤ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، نبی پر ایمان کی بات ہے اس پر ایمان لے آؤ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جہاں تک اس کے اندر کیا ہے یہ آپ سے نہیں پوچھا گیا ہے، اس لیے نہ اس کو جھٹلاؤ نہ اس کی تصدیق کرو، بس آپ کو اتنا کہنا ہے جتنا آپ کے قرآن نے کہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے جب مباحثہ کرو تو اس طرح نہ کرو جیسے اور سے ہو، بلکہ ان سے مباحثہ اس انداز میں کرو جو زیادہ بہتر ہو۔ اب یہ مباحثہ جس انداز میں کیا جائے، جس طرح اور جس طرز پر کیا جائے، وہ مباحثہ کون سا انداز ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات رکھو تو قرآن کی دلیل ان کے سامنے رکھو، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پیش کر دو، یہی سب سے بڑی حکمت، یہی سب سے بڑا مجادلہ ہے۔ انہیں مجادلہ کئی طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ آپس میں صرف بحث و تکرار ہوتی رہے، کوئی جواب نہ ہو، ایک یہ ہے کہ کوئی بات ہمارے دل کو لگی اسے ہم بہت زوردار انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ بھی مباحثے کا ایک ذکر ہے۔ 28ویں پارے کی پہلی آیت سورہ مجادلہ کی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ کہہ دیجئے کہ مطلب کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کی بات سن لی جو آ کر آپ سے جھگڑ رہی ہے،
آپ سے مباحثہ کر رہی ہے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہی ہے، تو وہاں پر بھی اس کو مباحثے سے ذکر کیا، کیونکہ ایک صحابیہ تھے، ان کو اپنے شوہر سے کچھ تکلیف تھی اور کچھ معاملات ایسے تھے کہ وہ حد سے آگے بڑھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے وہ بات رکھی، تو اور یہ بھی کہا کہ ہم اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ دونوں کی گفتگو اللہ سن رہا ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، سب کچھ ہے، تو آپ بتا دیجئے کہ اللہ نے اس خاتون کی عورت سن لی ہے۔ پھر اللہ نے اس کے مطابق جو احکامات تھے وہ نازل فرما دیے، جو آگے اس کا پورا ذکر موجود ہے۔ تو بہرحال مباحثہ اہل کتاب سے جب کیا جائے، جب ان سے کوئی بات چیت کی جائے، تو قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے جو دلائل موجود ہیں وہی بات ان کے سامنے رکھی جائے۔ نصیحت جو کی جاتی ہے، موعظت جو کی جاتی ہے، وہ مباحثہ نہیں کہلاتا ہے، وہ تو ایک قسم کی رہنمائی ہے جو اچھے انداز میں، اچھی گفتگو کے ساتھ ہم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مباحثہ جب دونوں طرف سے گفتگو شروع ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے درمیان ہوا، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہوا، وغیرہ وغیرہ، یہ جو باتیں ہوتی ہیں آمنے سامنے کی، وہ اس میں یہ مباحثہ، یہ مجادلہ آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بہتر انداز میں کیا جائے، ورنہ پھر خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ جب ان کی طرف سے کوئی بات لا کے رکھی جائے، جیسے اگر وہ کوئی بات ایسی کہیں کتاب تورات کے بارے میں یا انجیل کے بارے میں کہ یہ کتاب بالکل برحق ہے، تو آپ کہتے ہیں بالکل برحق، انجیل بالکل برحق، تورات بالکل برحق۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ یہ کتاب ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، یہ کتاب تورات اور انجیل اور زبور وغیرہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، تو آپ کہہ دو تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو۔ اگر ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوتی یہ کتاب تو بعد میں تورات کے بعد انجیل نازل نہ ہوتی، سمجھ رہے نہیں؟ زبور اگر بالکل ہمیشہ کے لیے ہوتی تو تورات نازل نہ ہوتی، تورات اگر ہمیشہ کے لیے کتاب ہوتی تو انجیل نازل نہ ہوتی، انجیل ہمیشہ کے لیے اگر کتاب ہوتی تو قرآن نازل نہ ہوتا۔ جب اس کے بعد ایک کتاب آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والی کتاب وہ حتمی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ ہاں قرآن کے بعد اللہ نے فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو یہ دائمی کتاب ہو گئی ہے اور یہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل کی گئی، وہ جھوٹا۔ کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے قرآن کے نازل ہونے کے بعد کہ تورات ہمیشہ ہمیش کی کتاب ہے، وہ جھوٹا۔ تورات جھوٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے برحق ہے۔ اب اس کے اندر جو تحریف ہوئی ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے کہ وہ صحیح ہے کہ وہ غلط ہے، کیونکہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ جب ہم جس چیز کے مکلف نہیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں مباحثے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ کہہ دیجیے کہ ہم ایمان لائے آپ کی طرف جو نازل ہوا اور جو ہماری طرف نازل ہوا، کیونکہ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، مشرکوں کا معبود ایک نہیں ہے، ہمارا معبود الگ ہے، مشرکوں کا معبود الگ ہے، ہمارا معبود الگ ہے، کافروں کا معبود الگ ہے، ہمارا معبود الگ ہے، مجوسیوں کا معبود الگ ہے، ہمارا معبود الگ ہے، دیگر اور جو فرقے اور مذہب باقی ہیں موجود ہیں، یہ چل رہے ہیں، یا جس کے بارے میں دعوے لوگ کر رہے ہیں، یا نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے لوگ جو ہے اپنا دین لے کے سامنے آ رہے ہیں، تو وہ باطل ہیں، ان کا معبود ہمارا معبود ایک نہیں ہے۔ ہاں صرف تورات کے ماننے والے جو تھے، انجیل کے جو ماننے والے تھے، ان کا معبود اور ہمارا معبود ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ لہذا ہم اللہ کے پیروی کرنے والے اور اسی کا حکم ماننے والے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسی آپ کی طرف کتاب نازل کی، یعنی قرآن کریم۔ تو جو لوگ پہلے جن پر کتاب نازل ہوئی، تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اہل مکہ جو موجود تھے، اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے لوگ بھی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کچھ یہودیوں میں سے موجود ہیں جو یہود مذہب پر ایمان رکھتے تھے، جو تورات پر ایمان رکھتے تھے مکے کے اندر۔ جب قرآن نازل ہوا تو وہ قرآن پر ایمان لائے، تو یہودی بھی ایمان لانے والے بنے، اس انجیل کے ایمان لانے والے بھی بنے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اہل مکہ جو لوگ ہیں
ان میں سے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو جو باہر تھے وہ بھی ایمان لے آئے، جو اندر تھے وہ بھی ایمان لے آئے قرآن کریم پر، وہ حالانکہ تورات اور انجیل کے ماننے والے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن کو کہ ہم نے کتاب دی تھی تو ان میں سے بھی کچھ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور کچھ یہ جو اہل مکہ ہیں ان میں سے بھی ہیں۔ اب جہاں تک اللہ کی آیتوں کا انکار کا تعلق ہے تو وہ کافر ہی انکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور انکار نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی کتاب پر کما حقہ ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔